بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ماہ شعبان کے مہینے کے بارے میں کہ مہینے کی فضیلت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے احکام کیا ہے، تو ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان اسلامی مہینے کا آخری حصہ ہے اور رمضان کی قبل مہینہ ہے۔ اس کی فضیلتوں میں سے ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان میں زیادہ نافلہ راتوں میں اعمال کرنے کی بھی سرگرمی دی تھی۔ اس مہینے کی شب معروف ہے جسے شب برات یا لیلۃ النصف بھی کہا جاتا ہے، جس میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کی بھرمار ہوتی ہے۔ ماہ شعبان کے احکام میں سے ایک یہ ہے کہ اس مہینے میں صوم کرنا بہترین ہے، خاص طور پر ماہ رمضان کی قریبی تیاری کے لیے۔ دوسرا احکام ہے کہ ماہ شعبان میں نفل راتوں میں نمازوں اور دعاؤں میں مصروف ہونا بہتر ہے۔ رات کے آخری دنوں میں شب برات کے عظیم مقامات ہیں جو خاص طور پر خیراتیں دینے اور دعا گوئی میں مصروف ہونے کے لیے مناسب ہیں۔ ماہ شعبان میں خصوصی طور پر شب برات کو فیضان اور برکتوں کا دن مانا جاتا ہے اور مسلمان اس دن زیادہ سے زیادہ نفل اعمال کرتے ہیں۔ ماہ شعبان کی فضیلتوں میں ایک بڑا اہم نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں پر اور رحمتوں کا خصوصی نظریہ کرتا ہے اور انہیں مغفرت فراہم کرتا ہے۔ ماہ شعبان میں امام علی علیہ السلام کی شہادت بھی ہوتی ہے، جس پر مسلمان علی ابن ابی طالب کی فضیلتوں اور قربانیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ شعبان میں ہمیشہ قرآن کی تلاوت کریں اور دعا گوئی کریں تاکہ رمضان کی آمد کا لباس پہن کر ہم رمضان کو صحیح اور پاک دل سے قبول کریں۔ ماہ شعبان کا مہینہ ایک موقع ہے جو مسلمانوں کو رمضان کی تیاری کرنے اور اپنی روحانیت میں بہترین حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کا مہینہ آیا ہے لیکن لوگوں میں سے بہت سے لوگ اس کا غفلت سے گزر کرتے ہیں، جبکہ انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا آخری لمحہ صیام رمضان میں ہو اور میں رمضان کا آغاز رکھتا ہوں۔ اس حدیث سے یہ وضاحت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کی آمد کو اہمیت دی ہے اور اسے رمضان کی تیاری اور شرف بخشش کا آغاز سمجھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے بارے میں فرمایا، جب ماہ شعبان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کی رحمتوں میں بندوں کا حساب لیا جاتا ہے اور اللہ میں سے ہر شخص کے نامہ اعمال دیکھتا ہے۔ جو شخص اچھے عمل کرتا ہے اس کے عمل کو مزید بڑھا دیا جاتا ہے اور جو شخص برے عمل کرتا ہے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، مگر رمضان کے آنے تک رحمتوں کا حساب بندہ بھی نہیں ہوتا۔ جب رمضان آتا ہے تو میری قوم کو معافی ملتی ہے، مگر جو لوگ اپنی مغفرت کو برا کر دیتے ہیں ان کے لیے معافی نہیں ہوتی۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ماہ شعبان اللہ کی رحمتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں بندوں کے اعمالات کا حساب لیتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے تو ہم یہ کہتی کہ اب وہ روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ روزے نہ رکھتے تو ہم یہ کہتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں مکمل مہینہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے انہیں شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا ہے کہ رجب اور رمضان کے مابین شعبان وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ جب دو عظیم مہینے یعنی رجب اور رمضان اس کے آگے پیچھے آئیں تو لوگ اسے چھوڑ کر اس میں مشغول ہو گئے، تو اس اعتبار سے اس سے غفلت برتی جانے لگی۔ اور پھر بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ رجب کے روزے شعبان کے روزے رکھتے ہیں۔
شعبان کے روزے رکھنے سے افضل ہے، اس لیے کہ رجب حرمت والا مہینہ ہے۔ حالانکہ معاملہ ایسا نہیں، بلکہ سابقہ حدیث میں اس بات کا اشارہ پایا جاتا ہے کہ بعض اوقات جن اوقات اور جگہوں اور اشخاص کی فضیلت مشہور ہو چکی ہوتی ہے، اس کے علاوہ دوسرے اس سے بھی زیادہ افضل ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی دلیل ہے کہ لوگوں کی غفلت والے اوقات میں اللہ کی اطاعت کرنا مستحب ہے، جیسا کہ سلف میں سے کچھ حضرات نماز عشاء اور نماز مغرب کے مابین نماز پڑھنا مستحب سمجھتے ہیں اور کہتے تھے کہ یہ غفلت کا وقت ہے۔ اسی طرح بازار میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بھی مستحب ہے، کیونکہ یہ جب کبھی غفلت والی ہے، اس لیے اہل غفلت کے اندر رہتے ہوئے اطاعت کرنا بھی ایک ذکر ہے۔ غفلت کے اوقات میں اطاعت کرنے کے بہت سے فوائد ہیں، جن میں سے چند درج ذیل بیان کیے گئے ہیں۔ ایسا کرنا کسی بھی عمل کو پوشیدہ رکھنے کا باعث ہو جاتا ہے، اور پھر نوافل کو پوشیدہ رکھنا اور چھپانا بھی افضل ہے، خاص کر روزہ جو کہ بندہ اور اس کے رب کے مابین ایک راز ہوتا ہے، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی ریا نہیں ہوتی۔ بعض سلف صالحین کئی سال تک روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا تھا کہ ان کا روزہ ہے، اور جب گھر سے بازار نکلتے تھے تو ان کے پاس دور روٹیاں ہوتی اور انہیں صدقہ کر دیتے، جبکہ ان کے گھر والے یہی خیال کرتے تھے کہ انہوں نے خود کھائی ہیں، اور بازار والے یہ سمجھتے تھے کہ وہ گھر سے لے کر آئے ہیں۔ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو حبیب ابن ابی ثاقب کہتے ہیں کہ کرام کا مہینہ ہے، اور شعبان کے مہینے کے شروع ہوتے ہی عمرو بن قیس الملانی اپنی دکان بند کر دیتے تھے تاکہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے فارغ رہ سکیں۔ اسی طرح شعبان میں روزے رکھنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ رمضان کے لیے روزے رکھنے کی مشق ہو جاتی ہے، تاکہ رمضان کے روزے رکھنے میں مشقت نہ اٹھانی پڑے، بلکہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھ کر اس کا عادی بن چکا ہو، اور رمضان کے روزے وہ پوری قوت اور طاقت اور نشاط و چستی سے رکھ